لیکن گناہ ہونے کے بعد یا کرنے کے بعد، کبھی آدمی کر بھی دیتا ہے، کبھی ہو بھی جاتی ہے، تو گناہ کے بعد پھر نیکی کر لو تو اس سے وہ گناہ مٹ جائے گا۔ البتہ گناہ کی بعض قسمیں ایسی ہیں جو صرف نیکی کرنے سے نہیں مٹتی، بلکہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو صرف توبہ سے بھی نہیں مٹتی، وہ ہے حقوق العباد میں خیانت کرنا۔ بڑی نیکیوں کی وجہ سے وہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوئیں، پاؤں دھوئیں تو گناہ جھڑ جائیں، جس طرح پتے جھڑتے ہیں درخت۔ تو یہ پہلی بات ہوئی کہ اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں پہ بھی ہو تو اللہ کے تقوی کی بنیاد پر نیکی اختیار کرو، اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف تمہارے اوپر ہو، تمہارے ذہن پر سوار ہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور برائی ہو جائے، انسان ہے، برائی تو ہوتی ہے، گناہ تو ہوتے ہیں، لیکن گناہ ہونے کے بعد یا کرنے کے بعد، کبھی آدمی کر بھی دیتا ہے، کبھی ہو بھی جاتی ہے، تو گناہ کے بعد پھر نیکی کر لو، کوئی نیکی جو تم سے ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توبہ ہے۔ گناہ کے بعد کوئی نیکی کرنا تو اس سے وہ گناہ مٹ جائے گا۔ البتہ گناہ کی بعض قسمیں ایسی ہیں جو صرف نیکی کرنے سے نہیں مٹتی، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو صرف توبہ سے بھی نہیں مٹتی۔ وہ کیسے گناہ ہیں جو توبہ سے نہیں مٹتی؟ وہ ہے حقوق العباد میں خیانت کرنا۔ آپ نے کسی کی چیز چھین لی ہے، کسی کا مال چھینا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا مال ضبط کیا ہے، کسی کے حق پر دستدرازی کی ہے، کسی کو قتل کیا ہے، تو آپ توبہ کر لیں تو صرف توبہ سے یہ معاف ہو جائے گی؟ نہیں، آپ اس کا حق واپس دیں گے۔ لیکن کچھ چھوٹے گناہ ایسے ہیں کہ بڑے گناہوں کی وجہ سے، بڑی نیکیوں کی وجہ سے وہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ آپ وضو بنائیں تو آپ وضو کا پانی چہرے سے، آپ چہرہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، پاؤں دھوئیں تو گناہ جھڑ جائیں، جس طرح پتے جھڑتے ہیں درخت۔ آپ مسجد جاتی ہیں یا جاتے ہیں نماز کے لیے تو ایک قدم اٹھاتے ہیں اور دوسرا قدم رکھتے ہیں، اس سے بھی گناہ جڑ جاتے ہیں۔ ایک نماز پڑھتے ہیں تو دوسری نماز تک جو گناہ تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ دوسری نماز تک۔ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کرتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو دوسرے جمعے تک آپ سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، تو وہ بے شمار مثالیں ہیں اس کی۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے لیے توبہ کرنی پڑے گی، وہ بڑے وہ گناہ، جس طرح قرآن نے فرمایا نا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو ان نیک اعمالوں سے جڑ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ اس طرح نہیں معاف ہوتے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم چھوٹے گناہ ویسے تمہیں معاف کر دیں گے۔ حدیث میں ایک بات آئی ہے، بلکہ دو واقعات ہیں۔ ایک آدمی نے جو زنا سے کمتر ایک گناہ کیا اور آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا اللہ یا رسول اللہ مجھے سزا دیجیے۔ اب دیکھیں نا، وہ پشیمان بھی تھا اور از خود سزا کے لیے اس نے آپ کو پیش بھی کیا، تو اس سے زیادہ پشیمانی۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول مجھے سزا دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی۔ کہتے ہیں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ صرف میرے لیے ہے یا سارے لوگوں کے لیے؟ نبی نے فرمایا سب لوگوں کے لیے ہے، سب لوگوں کے لیے ہے۔
اب اس کے اندر یہ بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے نتیجے میں لوگوں کا ذہن کیسے بنایا تاکہ لوگ خود آ کر کہتے ہیں ہمارے اوپر سزا نافذ کریں. کیا دنیا میں کوئی ایسا کبھی ہوا ہے؟ ایسی تعلیم کسی نے کسی کو دی ہو کہ آدمی خود آ کر کہے کہ مجھے سزا دو، اور اگر وہ خود نہ کہے تو کسی کو پتہ ہی نہ ہو؟ تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے. اور کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، برائی کرنے کے بعد نیکی کرو، یعنی توبہ کرو. برائی کے بعد کوئی دوسری نیکی کرو، اس نیکی سے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. اور برائی کرنے کے بعد توبہ کر لو، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے.